کیا جائے کوئی احمد مختار کے آگے. شرر نقوی صاحب جو محتاج تعارف نہیں، میں ان کو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ان کی ٹرین ہے 6 بجے، ان کو ٹرین پکڑنی ہے، دامن مخلوق گنجائش نہیں ہے. کیا جائے کوئی احمد. دیکھیے شرر بھائی کو سننے کے لیے زیادہ دیر مجھے نہ پڑھا، اسی لیے ایک مطلب 2-3 ہے. کیا جائے کوئی احمد مختار کے آگے جب جا نہ سکا شہ کے آزادان. مولانا ہمارے مطلب کی بات کی. کیا جائے کوئی احمد مختار کے آگے، کیا جائے کوئی احمد مختار کے آگے جب جا نہ سکا شہ کے آزادار کے آگے. دنیا نے سفر خوب کیا اس کے علی میں، نکلا نہ کوئی بھی سمے تمار کے آگے. دنیا نے سفر خوب کیا اس کے علی میں، نکلا نہ کوئی بھی سمے تمار کے آگے. 2 شعر کے بعد آپ کا شاعر محبوب آپ کے حوالے. کیا جائے کوئی احمد مختار کے آگے جب جا نہ سکا شہ کے آزادار کے آگے. دنیا نے سفر خوب کیا اس کے علی میں، نکلا نہ کوئی بھی سمے تمار کے آگے. حیدر کی فضیلت کا نشان مٹ نہیں سکتا، دیوار اٹھا لے کوئی دیوار. یہ شعر آپ بزرگوں کی نظر، یہ شعر آپ بزرگوں کی نظر. حیدر کی فضیلت کا نشان مٹ نہیں سکتا، دیوار اٹھا لے کوئی دیوار. بیٹا آگے آ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ. شرف بھائی آ رہا قیمتی شاعر جو آخری میں ہمیشہ پڑھتا ہے، وہ آج پہلی بار پڑھا آپ کے سامنے. کیا جائے کوئی احمد مختار کے آگے جب جا نہ سکا شہ کے آزادار کے آگے. حیدر کی فضیلت کا نشان مٹ نہیں سکتا، دیوار اٹھا لے کوئی دیوار اٹھا لے کوئی. شبیبہ شعر سنیے. دیوار اٹھا لے کوئی دیوار کے آگے. تم تختے خلافت میں جسے چاہے بٹھا دو، حق خود ہی چلا آئے گا. آئیے حضرات، میں محترمانہ گزارش کر رہا ہوں اپنے قوم کے وقار عالی جناب شرر سنبلی صاحب سے، شرر نقوی صاحب سے کہ وہ مائک پہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں اور آپ کی قلوب کو منور کریں. بآواز بلند نعرے صلوات. سب سے پہلے میں آپ کو جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یہ جشن تو بڑا پرانا ہے، کئی برسوں سے ہوتا آ رہا ہے، لیکن پہلی بار حسین ڈے دن میں ہو رہا ہے. جی میں نے ترجمہ کر کے بولا تھا دن. تو جی تو بہرحال حالات کچھ ایسے ہیں، اللہ خیر کرے حالات کی، اور ہم سارے مومنین کو اپنی حفاظت میں رکھے پروردگار، اور حسین اپنی حفاظت میں ہم سب کو رکھیں. واقعی ابھی مجھے ایک صاحب ملے تھے، انہوں نے کہا کہ قبلہ بہت جلدی پروگرام بنا. تو میں نے ان سے ایک جملہ کہا، میں نے کہا جلدی بنا یا دیر میں بنا، لیکن آپ آ جائیں گے، اس لیے کہ آپ اگلے سال زندہ رہیں گے تبھی حسین ڈے کر پائیں گے. جن کی قسمتوں میں دیکھیے شرف کی بات ہے بھائی، اتنی جلدی پروگرام اس کمیٹی نے آرگنائز کیا، کینسل ہوا، ٹائم چینج ہوا، ڈیٹ چینج ہوئی اور ہو گیا. اور جتنے لوگ یہاں آئے ہیں یا جتنے شاعر یہاں پڑھنے والے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ بالکل صورتحال ہی نہیں تھی کہ پروگرام ہو سکے، مگر ہو رہا. تو آپ لوگ جو ایسے وقت نکال کے آئے ہیں، ناگفتہ بے حالات میں یہاں تشریف رکھتے ہیں، آپ کے جذبوں کو میں سلام کرتا ہوں اور 4 مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں کہ کہتی ہے زمانے سے یہ خالق کی عبادت، شبیر کے جیسا کوئی غازی نہ ملے گا. کہتی ہے زمانے سے یہ خالق کی عبادت، شبیر کے جیسا کوئی غازی نہ ملے گا. مسجد میں مصلوں پر نظر آئیں گے لاکھوں، خنجر کے تلے ایک نمازی نہ ملے گا. مسجد میں مصلوں پر نظر آئیں گے لاکھوں، خنجر کے تلے ایک نمازی نہ ملے گا. خنجر کے تلے ایک نمازی نہ ملے گا. ہے تنگ ظلم کا لشکر حسین جیت گئے، ہے تنگ ظلم کا لشکر
لہو شہید کا مقتل سے دے رہا ہے صدا، شکست موت کو دے کر حسین جیت گئے، ستم کو روتے ہوئے دیکھ کر بتاتا ہے تبسم علی اصغر حسین جیت گئے، ستم کو روتے ہوئے دیکھ کر بتاتا ہے تبسم علی اصغر۔ میرے محترم سامعین، آپ بیٹھے ہوئے نام حسین کو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اور آنسو جاتے کہاں ہیں؟ شہزادی کے رومال میں۔ دیکھیں بیٹے کی جیت کی خوشی جتنی بیٹے کو ہوتی ہے، جتنی باپ کو ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ خوشی ماں کو ہوتی ہے۔ تو آپ کی آنکھوں سے جب آنسو نکلتے ہیں نام حسین پر، وہ کہا جاتے ہیں، شعر حاضر کرتا ہوں، حیدر مسلم کا لشکر حسین جیت گئے، کلے سے کٹ گئے خنجر حسین جیت گئے، لہو شہید کا مقتل سے دے رہا ہے صدا، شکست موت کو دے کر حسین جیت گئے، شکست موت کو دے کر حسین جیت گئے۔ یہ عشق آج بھی زہرا سے کہنے جاتے ہیں، یہ عشق آج بھی زہرا سے کہنے جاتے ہیں کہ اے حسین کی مادر حسین جیت گئے۔ یہ عشق آج بھی زہرا سے کہنے جاتے ہیں، یہ عشق آج بھی زہرا سے کہنے جاتے ہیں، یہ عشق آج بھی زہرا سے کہنے جاتے ہیں کہ حسین کی مادر حسین جیت گئے۔ کہ اب اگر سارے لوگوں کی سمجھ میں یہ شعر آتا ہے تو سب سے گزارش ہے کہ ہاتھ اٹھا کے داد دیں گے تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ میں نے آسان شعر کہا ہے۔ یہ عشق آج بھی زہرا سے کہنے جاتے ہیں کہ حسین کی مادر حسین جیت گئے۔ یزیدیت کو یہ احساس مار ڈالے گا، یزیدیت کو یہ احساس مار ڈالے گا، گلا بھی اپنا کٹا کر حسین جیت گئے۔ میرے ساتھ یزیدیت کو یہ احساس مار ڈالے گا، یزیدیت کو یہ احساس مار ڈالے گا، گلا بھی اپنا کٹا کر حسین جیت گئے۔ دکھائی دیتا ہے سر عرش کی بلندی پر، لگاؤ نعرہ حیدر حسین جیت گئے۔ کیونکہ یہ محفل جو آرگنائز ہوئی ہے صرف شرم بھائی کی دم پہ، کیونکہ میں تو ہمت ہار چکا تھا۔ حضرات ایک نعرہ ایسا لگائیے جس کی آواز نجف اشرف سے ٹکرائے اور مولا ہم سب کو اپنی زیارت کے لیے بلائے۔ نعرہ مل کے حسین والے تعداد کے محتاج تو کبھی رہے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، ہمارے یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے۔ مختصر ہو مگر معتبر ہو، دکھائی دیتا ہے سر عرش کی بلندی پر، لگاؤ نعرہ حیدر حسین جیت گئے، لگاؤ نعرہ حیدر حسین جیت گئے۔ شرر شرر جہاں نہ کوئی کھول پائے گا لب تک، وہاں پہ آیتیں پڑھ کر حسین جیت گئے۔ شرر جہاں نہ کوئی کھول پائے گا لب تک، وہاں پہ آیتیں پڑھ کر حسین جیت گئے۔ حاضر کرتا ہوں، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ آپ لوگ بھی آگے بھائی، آپ کیمرے کے پاس تک آ جائیے، جب اتنے دور تک آ گئے آ جاؤ، آپ بھی تھوڑا سا آگے دیکھیے۔ اب دیکھیے اب گلدستہ سا لگے صاحب، اب اچھا لگا نا؟ اب دیکھیے منظر کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ یہ سٹیج والے بتا سکتے ہیں کہ آپ سمٹ کے بیٹھتے ہیں تو کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے۔ علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے۔ زندہ باد زندہ باد، علی کے نام کی تسبیح پڑھتا رہتا ہوں، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے، یہی سبب ہے جو میری زبان باقی ہے۔
तमाम बुजुर्गों की जानिब से, ये शेर बुजुर्गों की जानिब से है, कौम के जवानों के लिए। कथी जबान तो मिशन का खूब पुकार उठा, कथी जबान तो मिशन का खूब पुकार उठा। अभी भी इश्क़ अली का बयान, अभी भी इश्क़ अली का बयान, अभी भी इश्क़ अली का बयान बाकी है, अभी भी इश्क़ अली का बयान बाकी है। हमारे बाद भी होगा हुसैन का मातम, हमारे बाद बुजुर्गों की तरफ से जवानों के लिए, हमारे बाद भी होगा हुसैन का मातम, हमारे बाद भी तो कारवान बाकी है। हमारे बाद भी होगा, हमारे बाद भी होगा हुसैन का मातम, हमारे बाद भी तो कारवान बाकी है। जिसे चढ़ाया था सूली पर और नेज़ों पर, जिसे चढ़ाया था सूली पर और नेज़ों पर, ये मौजूदा है वही खानदान बाकी है। बोलो भाई, बोलो भाई। जिसे चढ़ाया था सूली पर और नेज़ों पर, ये मौजूदा है वही खानदान बाकी है, ये मौजूदा है वही खानदान बाकी है, ये मौजूदा है वही खानदान बाकी है। न सर उठाओ बहुत है यजीद के बच्चों, न सर उठाओ बहुत है यजीद के बच्चों, अभी हुसैन का एक नौजवान मुकम्मल हो गए तो आ जाइए, क्योंकि बाद में फिर आपको वीडियो में सुनने को मिलेगा। न सर उठाओ बहुत है यजीद के बच्चों, अभी हुसैन का एक नौजवान, और बस इतना ज़हन में रखे, मजा आ जाएगा आपको शायरी का। न सर उठाओ बहुत है यजीद के बच्चों, अभी हुसैन का, अभी हुसैन का एक नौजवान बाकी है। हजारों हुर की कतारें सबूत हैं इसका। देख रहे हैं आप, यहाँ पे सब आते हैं, यहाँ करबला में मांगने हर मजहब के लोग आते हैं और कभी किसी को रोका नहीं जाता। हजारों हुर की कतारें सबूत हैं इसका। हुसैन जैसा कोई मेहरबान बाकी है। जज़ाकल्लाह, 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 जज़ाकल्लाह। हजारों हुर की सबूत है, हजारों हुर की कतारें सबूत है इसका। हुसैन जैसा कोई मेहरबान बाकी है। नस्ल उठाओ बहुत है यजीद के बच्चों, अभी हुसैन का एक नौजवान बाकी है, अभी हुसैन का एक नौजवान बाकी है। इसीलिए तो तलवार साथ लाएंगे, इसीलिए तो तलवार साथ लाएंगे। खड़ी है जुल्म की फसलें कटान बाकी है। इसीलिए तो तलवार साथ लाएंगे, खड़ी है जुल्म की फसलें कटान बाकी है। यजीदियत के खतीबों को खा गई है अजल। यजीदियत के खतीबों को खा गई है अजल, मौत। यजीदियत के खतीबों को खा गई है अजल, मगर हुसैन का वो बेज़बान भाई, मेरा सब बोले आप मेरे साथ। यजीदियत के खतीबों को खा गई है अजल, यजीदियत के खतीबों को खा गई है अजल, मगर हुसैन का। अब देखें आप, आज 20 मार्च है, कल से लॉकडाउन लग जाएगा। लोग हमसे सनद मांग रहे हैं कि हम इंडियंस हैं कि नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं, हम हिंदुस्तान से प्यार है कि नहीं है। अब हमें हिंदुस्तान से प्यार न होगा तो किसको प्यार होगा। शेर सुना रहा हूं मैं, हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी। शेर सुना रहा हूं। हजारों की कतारें सबूत है इसका। हुसैन जैसा कोई मेहरबान, हुसैन जैसा कोई मेहरबान, इसीलिए तो वो तलवार साथ लाएंगे। खड़ी है जुल्म की फसलें, खड़ी है जुल्म की फसलें कटान बाकी है, खड़ी है जुल्म की फसलें कटान बाकी है। मेरे हुसैन का मातम यहाँ पर होता है, मेरे हुसैन की मजलिस यहाँ पर होती है, मेरे हुसैन की महफिल यहाँ पर होती है, मेरे हुसैन की मजलिस यहाँ पर होती है। इसीलिए तो ये हिंदुस्तान
ہوتی ہے. اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے, اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے, اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے. غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر, غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر. یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے. غریب خانے میں آتے ہیں کربلا کے امیر, یہی سبب ہے جو میرا مکان باقی ہے. کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی. کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی. تیری کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے. کہا نبی نے حلالی کو ہوگا عشق علی. تیری کتاب میں بھی تیری کتاب میں بھی یہ بیان, تیری کتاب میں بھی یہ بیان باقی ہے. ہمارے اشک اعضا پوچھتے ہیں مفتی سے, ہمارے اشک اعضا پوچھتے ہیں مفتی سے, کہیں پر فتووں کی کوئی دکان باقی ہے. ہمارے اشک اعضا پوچھتے ہیں مفتی سے, ہمارے اشک اعضا پوچھتے ہیں مفتی سے, کہیں پر فتووں کی کوئی دکان, کہیں پر فتووں کی کوئی دکان باقی ہے. کہہ رہا ہے سرے علقمہ حسین کا شعر, کہہ رہا ہے سرے علقمہ, ہمارے دریا کے پاس بیٹھے ہوئے شعر سنیے. کہہ رہا ہے سرے علقمہ حسین کا شعر, بھلا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے. کہہ رہا ہے سرے علقمہ حسین کا شعر, بھلا کی پیاس میں بھی آن بان. جیسے شعروں کو ٹہلنا چاہیے, غازی ایسے ٹہل رہے ہیں. کہہ رہا ہے سرے علقمہ حسین کا شعر, بھلا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے. نظر ملائے سکندر حسین سے کیسے, نظر ملائے سکندر حسین سے کیسے, علی کا شعر ابھی درمیان. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے شانوں پر غازی کے کٹے ہوئے شانوں کی حکومت ہے, تو یہ شعر ملاحظہ فرمائیں گے, تیرے کٹے ہوئے بڑی 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 توجہ آپ حضرات کی. کہہ رہا ہے سرے علقمہ حسین کا شعر, بھلا کی پیاس میں بھی آن بان باقی ہے. نظر ملائے سکندر حسین سے کیسے, علی کا شعر ابھی درمیان باقی ہے, علی کا شعر ابھی درمیان باقی ہے. اے غازی عباس, اے مولا عباس, اے میرے سرکار, کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو, کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو, تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان. کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو, تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے, تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے, تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے. میرے بچے تمہارے لیے, میرے جوانوں تمہارے لیے شعر, تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے. یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے, یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے, علم نہ چھوڑنا جب تک بھی چاند. یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے, یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے, علم نہ چھوڑنا. یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے, علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان, علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی ہے. یہ بھوپال, اور یہ بھوپال کی کربلا, ایک منظر کربلا کا دکھا دوں. حسین کے چلو میں خون ہے,
حسین زمین پر پھینکنا چاہتے ہیں، آواز آئی حسین زمین پر اگر گر گیا تو قیامت تک دانا نہ اگے گا. آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں، آواز آئی خون ناحق اگر آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک ایک قطرہ پانی کا نہ گرے گا، نہ برسے گا. حسین نے چہرے کو مل دیا. اب بارش بھی ہوتی ہے، اناج بھی اگتا ہے. اب شیر کی حفاظت کرنا. بھوپال والوں تیرے کٹے ہوئے کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو میرے مولا. اے میرے غازی عباس کروڑوں ہاتھ، اے علی کی اکلوتی دعا، اے تمنا اے علی، اے سکینہ کی آس، اے ابو الفضل عباس، کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو. تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے، تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے، تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے. کروڑوں ہاتھ اٹھاتے ہیں تیرے پرچم کو. تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے، تیرے کٹے ہوئے شانوں کی شان باقی ہے. یہ میری ماں نے سکھایا ہے مجھ کو بچپن سے. علم نہ چھوڑنا. ذرا سا آپ بولیں گے تو میرا حافظہ ساتھ دے گا. علم نہ چھوڑنا جب تک بھی، علم نہ چھوڑنا جب تک بھی جان باقی ہے. اسی لیے تو وہ تلوار ساتھ لائیں گے. کھڑی ہے ظلم کی فصلیں، ٹکان باقی ہے. میرے حسین کا ماتم یہاں پہ ہوتا ہے. اسی لیے تو یہ ہندوستان باقی ہے. قسم خدا کی تصدق ہے خون ازور کا، قسم خدا کی تصدق ہے خون ازور کا. زمانے بھر میں جہاں بھی کشان باقی ہے. جہاں بھی کسان باقی ہے. علی کے در کا بھکاری ہوں میں شرر نقلی. اسی لیے تو میری آن بان، اسی لیے تو میری آن بان. بس بہت تیزی کے ساتھ چونکہ یہاں آتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نیا آپ کو سناؤں، کیونکہ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں. میں ایک رجس سنانے والا ہوں. ایک بار آیا تھا مولا عباس کے بیٹے کا رجس پڑھا تھا میں نے، یاد ہے؟ زندہ باد. اب یہ مولا حسین کے بیٹے کا رجس ہے، جناب علی اکبر. حاصل کرتا ہوں. میں ہوں اکبر مجھے شبیر کا دل کہتے ہیں. بولنا بھائی بولنا. ٹاپک بہت مشکل ہے، ٹاپک بہت مشکل ہے، بہت آسان کر کے شاعری کی ہے میں نے. میں ہوں اکبر مجھے شبیر کا دل کہتے ہیں. گویا اسلام کی توقیر کا دل کہتے ہیں، وارث آیا تطہیر کا دل کہتے ہیں. سب مقدر مجھے تقدیر کا دل کہتے ہیں. ابھی کچھ لوگ ذرا سا سوچ رہے ہیں کہ مسدس کیسا ہوگا. مسدس بہت بہترین ہے، یہ میرا دعویٰ ہے. میں ہوں اکبر مجھے شبیر کا دل کہتے ہیں، وارث آئے تطہیر کا دل کہتے ہیں، گویا قرآن کی تفسیر کا دل کہتے ہیں. سب مقدر مجھے تقدیر کا دل کہتے ہیں. نازش سورہ رحمان کے گھر آیا ہو، نازش سورہ رحمان کے گھر آیا ہو، آیت حسن قرآن کے گھر آیا ہو. موسم خوبصورت ہونے لگا. آیت حسن ہوں، قرآن کے گھر آیا ہوں. جس پر یوسف کو بھی ہے ناز وہ صورت دی ہے، فخر ہے جس پر شہیدی کو وہ ہمت دی ہے. رب نے مجھ کو چچا عباس سی ہیبت دی ہے، میرے دادا کی طرح مجھ کو شجاعت دی ہے. عزم اور حسن کی دولت سے سنوارا ہے مجھے، پھر کہیں جا کے مدینے میں اتارا ہے. مدینے میں اتارا ہے مجھے. پھول ہوں میں، میرے الفاظ کلی جیسے ہیں. پھول ہوں میں، میرے الفاظ کلی جیسے ہیں. نور رخساروں کے بھی نور جلی جیسے ہیں. ہاتھ مرسل کے ہیں جو شان ولی جیسے ہیں.
آنکھیں احمد کی طرح ہونٹ علی جیسے ہیں. جزاک اللہ. ایک علی اکبر ہے مگر علی اکبر کا کمال سناتا ہوں میں آپ کو. پھول ہوں میں میرے الفاظ کلی جیسے ہے، رخساروں کے بھی نور جلی جیسے ہے، آنکھ روشن کے ہے تو شان ولی جیسے ہے، آنکھیں احمد کی طرح ہونٹ علی جیسے ہے. ایک تصویر میں دونوں کو جلی رکھا گیا، ایک تصویر میں دونوں کو جلی رکھا گیا. میں محمد ہوں مگر نام علی ہے. تصویر میں دونوں کو جلی رکھا گیا، ایک تصویر میں دونوں کو جلی رکھا گیا. میں محمد ہوں مگر نام علی رکھا گیا. لڑکھڑائے ہے قدم جب تو سنبھالا ہے مجھے، اور مشکل کوئی آئی تو نکالا ہے مجھے. علم و آداب کے سانچے میں بھی ڈھالا ہے مجھے، گود میں زینب دلگیر نے پالا ہے مجھے. زندہ باد زندہ باد. اور یہ تاریخ جانتے ہیں میں ان سے دعائیں چاہتا ہوں. یہ تاریخ خدمت آپ کی سماعت کے حوالے. لڑکھڑائے ہیں قدم جب تو سنبھالا ہے مجھے، جب بھی مشکل کوئی آئی تو نکالا ہے مجھے. علم و آداب کے سانچے میں بھی ڈھالا ہے مجھے، گود میں زینب دلگیر نے پالا ہے مجھے. ہوں میں لیلا کا پسر بائی سے جا کہتا ہوں میں لیلا کا پسر بائی سے جا کہتا ہوں. میں مگر اپنی پھوپھی جان کو ماں کہتا ہوں. میں لیلا کا پسر بائی سے جا کہتا ہوں. میں مگر اپنے پھوپھی جان کو ماں کہتا ہوں. دیکھو دو لفظوں سے ہے نام مرکب میرا. لفظ ہے ایک علی دوسرا اکبر جیسا. مانیے لفظ علی ہوتا ہے اعلیٰ اعلیٰ، کبریائی سے ہے مخصوص یہ اکبر بخدا. یوں اذانوں میں میرا نام لیا جائے گا، یوں اذانوں میں میرا نام لیا جائے گا، ساتھ اللہ کے اکبر بھی کہا جائے گا. کہ دیکھو دو لفظوں سے ہے نام مرکب میرا. لفظ ہے ایک علی دوسرا اکبر جیسا. مانیے لفظ علی ہوتا ہے اعلیٰ اعلیٰ، کبریائی سے ہے مخصوص یہ اکبر بخدا. کبریائی سے ہے مخصوص یہ اکبر بخدا. اکبر بلند. کبریائی سے ہے مخصوص یہ اکبر بخدا. یوں اذانوں میں میرا نام لیا جائے گا، ساتھ اللہ کے. ابھی اذان ہونے والی ہے بھائی. ساتھ اللہ کے. کوئی مؤذن یہ نہیں کہتا اللہ کسی مذہب کا ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، صحابی ہو، جو بھی اذان دے گا کہے گا اللہ ہو اکبر. ساتھ اللہ کے اکبر بھی کہا جائے گا. ڈھونڈ کر لاؤ اگر کوئی ہے میرا ہمسر. میرے اللہ کا مخصوص کرم ہے مجھ پر، فخر کے ساتھ نہ کیوں اٹھے بھلا میرا یہ سر. سب بڑے بھی مجھے کہتے ہیں کہ اکبر اکبر. اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا. سب بڑے بھی مجھے کہتے ہیں. اس لفظ کا ذرا سا لطف لیجئے. سب بڑے بھی مجھے کہتے ہیں کہ اکبر اکبر. میں کسی دور کے ظالم سے نہیں ڈر سکتا اور کوئی دنیا میں مجھے پست نہیں کر سکتا. میں کسی دور کے ظالم سے نہیں ڈر سکتا، کوئی دنیا میں مجھے پست. اب اتنی دیر آپ نے جیسے بھی سنا مزہ آ گیا مجھے. اب دیکھیے اب لطف آپ کو آئے گا. ابھی تک مجھے لطف آ رہا تھا، اب آپ کو لطف آئے گا. جناب علی اکبر فرماتے ہیں جب نکلتا ہوں تو زنہار مجھے دیکھتے ہیں. جب نکلتا ہوں تو زنہار مجھے دیکھتے ہیں. حسن کے سارے پرستار مجھے دیکھتے ہیں. کل مدینے کے دکاندار مجھے دیکھتے ہیں. جتنے ہیں مصر کے بازار. ہائے ہائے حسن علی اکبر. جناب علی اکبر کا حسن کس بلندی پر ہے. جب نکلتا ہوں تو زنہار مجھے دیکھتے ہیں. حسن کے سارے پرستار مجھے دیکھتے ہیں. کل مدینے کے دکاندار مجھے دیکھتے ہیں. جتنے
علی اکبر ہو گئے. اور جب کبھی جناب علی اکبر اور مولا عباس ایک ساتھ نکلتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ جناب علی اکبر فرماتے ہیں ہاں چچا ہوتے ہیں جب ساتھ سبھی کہتے ہیں. ہاں چچا ہوتے ہیں جب ساتھ سبھی کہتے ہیں. کر کے دونوں سے ملاقات سبھی کہتے ہیں. روک پاتے نہیں جذبات. یار بول دو ذرا سا حدیث تو میرے ساتھ بنا دو. لوگ ہاں چچا ہوتے ہیں جب ساتھ سبھی کہتے ہیں. کر کے دونوں سے ملاقات سبھی کہتے ہیں. روک پاتے نہیں جذبات سبھی کہتے ہیں. دل سے بے ساختہ یہ بات دل سے بے ساختہ یہ بات سبھی کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے ہمیں حق کے ولی آئے ہیں. ایسا لگتا ہے ہمیں حق کے ولی آئے ہیں. اور پھر مدینے میں نبی اور علی آئے. ایسا لگتا ہے ہمیں حق کے ولی آئے ہیں. ہاں چچا ہوتے ہیں جب ساتھ سبھی کہتے ہیں. کر کے دونوں سے ملاقات سبھی کہتے ہیں. روک پاتے نہیں جذبات سبھی کہتے ہیں. دل سے بے ساختہ یہ بات ایسا لگتا ہے ہمیں حق کے ولی آئے ہیں. پھر مدینے میں نبی اور علی. دیکھیے میں بالکل کنجوسی نہیں کر رہا اس بات کو لے کے کہ لوگ کم ہیں آج حسین میں, ورنہ پورا یہ ہال بھرا رہتا ہے. کیونکہ ہمیں ذکر سے مقصد ہے. آپ تو بہت ہیں, 5 بھی ہوتے تو ہم ایسے ہی پڑھتے, 5 بھی ہوتے تو یہی رجس پڑھتے, ہم بچا کے نہیں لے جاتے. کیونکہ آپ کے علاوہ فرشتے بھی آتے ہیں جو ہماری گناہگار آنکھیں نہیں دیکھ پاتی. ایسا لگتا ہے ہمیں حق کے ولی آئے ہیں. پھر مدینے میں نبی اور علی. پھر مدینے میں نبی اور علی آئے ہیں. جناب علی اکبر فرماتے صبح عاشور کو یہ عزم جمع دیتا ہوں. صبح عاشور کو یہ عزم جمع دیتا ہوں. دین اسلام تیرے واسطے جان دیتا ہوں. دین اسلام تیرے واسطے جان دیتا ہوں. حق کی آواز کو میں اپنی زبان دیتا ہوں. پیاس شدت کی ہے لیکن یہ بیان دیتا ہوں. جناب علی اکبر روز عاشور کیا بیان دے رہے ہیں, صبح عاشور کیا بیان دے رہے ہیں؟ فرماتے صبح عاشور کو یہ عزم جمع دیتا ہوں. دین اسلام تیرے واسطے جان دیتا ہوں. حق کی آواز کو میں اپنی زبان دیتا ہوں. پیاس شدت کی ہے, پیاس شدت کی ہے, پیاس شدت کی ہے, پیاس شدت کی ہے, پیاس شدت کی ہے لیکن یہ بیان دیتا ہوں. پیاس شدت کی ہے لیکن یہ بیان دیتا ہوں. گرد آئینہ وحدت پر نہ چھانے دوں گا, گرد آئینہ وحدت پر نہ چھانے دوں گا, اور میں اذانوں پر ضعیف ہی نہیں آنے دوں گا. کوئی باقی نہیں جرار, مجھے نہ جانے دیں. کوئی باقی نہیں جرار, مجھے جانے دیں. دشت میں سید ابرار, مجھے جانے دیں. ان کو کرتا ہوں میں فی النار, مجھے جانے دیں. میرے بابا میرے سرکار, مجھے جانے دیں. شام والوں کی میں اوقات بتاتا ہوں ابھی, بد کلاموں کی زبان کاٹ کے لاتا ہوں ابھی. بھائی دیکھیے جنہوں نے جناب علی اکبر کو پڑھا ہے یہ سنا ہے وہ ذرا سداتے مجھے. میں تاریخ علم سنا رہا ہوں. جناب علی اکبر جب عالموں نے بد کلامی کرنا شروع کی کہ جناب علی اکبر نے فرمایا کہ شام والوں کی میں اوقات بتاتا ہوں ابھی. بابا بد کلاموں کی زبان کاٹ کے لاتا ہوں ابھی. رن میں آئے علی اکبر تو یہ بولے آدھا, دیکھو دیکھو نہ کرے کوئی بھی اس پر حملہ. کتنا ملتا ہے محمد سے یہ چہرہ اس کا. سن کے یہ باتیں ستمداروں کی اکبر نے کہا میں محمد کی ہوں تصویر حیا کرتے ہو, تم پر لعنت ہو شہیدی پر جفا کرتے ہو. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. میں محمد کی ہوں تصویر حیا کرتے ہو,
اس کا دلارا ہے حسین، جس کی تصویر ہوں میں اس کا دلارا ہے حسین، دین اسلام کی کشتی کا کنارہ ہے حسین، کیا نہیں علم محمد کا پیارا ہے حسین، آسرا سب کا ہے جو اس کا سہارا ہے حسین، پیاسا رکھکری نے کیا دین کی خدمت کی ہے، پیاسا رکھکری نے کیا دین کی خدمت کی ہے، ارے ظالمو تم نے محمد کو اذیت دی ہے، پیاسا رکھکری نے کیا دین کی خدمت کی ہے، ظالمو تم نے محمد کو اذیت دی ہے، خود کو کس بات کو مغرور سمجھ بیٹھے ہو، خود کو کس بات کا مغرور سمجھ بیٹھے ہو، ظلمت کفر کو بھی تم نور سمجھ بیٹھے ہو، خود کو کس بات کا مغرور سمجھ بیٹھے ہو، ظلمت کفر کو تم نور سمجھ بیٹھے ہو، حوض کوثر سے ہمیں دور سمجھ بیٹھے ہو، ظالموں کیا ہمیں مجبور سمجھ بیٹھے ہو، ظالموں کیا ہمیں مجبور سمجھ بیٹھے ہو، اپنی حد بندی سے باہر وہ نکل کر آئے، اپنی حد بندی سے باہر وہ نکل کر آئے، اور ہم اگر چاہے تو دریا بھی چل کر آئے، اپنی حد بندی سے باہر وہ نکل کر آئے، ہم اگر چاہیں تو دریا بھی چل کر آئے، لو چمکتی ہے یہ تلوار، سنبھالو خود کو، اب جنگ سن لو تھوڑی سی بھائی، جناب علی اکبر فرماتے ہیں لو چمکتی ہے یہ تلوار، سنبھالو خود کو، دم اگر ہے تو جہنم سے بچا لو خود کو، بولیے بھائی بولیے، لو چمکتی ہے یہ تلوار، بھائی جو اردو سمجھ میں نہیں آتی ان کے تو مجبوری ہے بیچاروں کی، وہ تو بول ہی نہیں سکتے، لیکن جن کو سمجھ میں آتی ہے، جو مجلسوں میں بیٹھ کے کچھ سیکھتے ہیں، خالی تبرک لینے کے لیے نہیں جاتے، ہاں تو وہ ذرا سا میرے ساتھ بولے، لو چمکتی ہے یہ تلوار، سنبھالو خود کو، دم اگر ہے تو جہنم سے بچا لو خود کو، میری تلوار کی بندش ہے، نکالو خود کو، ہائے 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 علی اکبر، میری تلوار کی بندش ہے، نکالو خود کو، خیریت چاہو تو مقتل سے اٹھا لو خود کو، خیریت چاہو تو مقتل سے اٹھا لو خود کو، تم کو چن چن کے نہ مارا تو یہ رسوائی ہے، تم کو چن چن کے نہ مارا تو یہ رسوائی ہے، آج اکبر نے محمد کی قسم کھائی، محمد کی قسم، گلشن ہیبت حیدر کی کلی کو دیکھو، اور میدان میں پھر غیظ جلی کو دیکھو، گلشن ہیبت حیدر کی کلی کو دیکھو، سننا بھائی میری طرف متوجہ رہو، بڑی مشکل سے شاعری ہوتی ہے، گلشن ہیبت حیدر کی کلی کو دیکھو، اور میدان میں پھر غیظ جلی کو دیکھو، آخری بار ولی ابن ولی کو دیکھو، آخری بار ولی ابن ولی کو دیکھو، غور سے آج محمد میں علی کو دیکھو، غور سے آج
سوار گرے، فرد پر فرد تو رہواروں پر رہوار گرے، چاٹنے خاک سرے خاک وہ مکار گرے۔ نہیں آپ تھک گئے، شاید تھک گیا۔ چاٹنے خاک سرے خاک وہ مکار گرے، شور اٹھا کہ پیغمبر نے قیامت کی ہے، شور اٹھا کہ پیغمبر نے قیامت کی ہے، رن میں پیاسے علی اکبر نے قیامت کی ہے۔ کہ پیغمبر نے قیامت کی ہے، تو ہو گیا وقت میرا۔ رن میں پیاس ہے، اے شبیر بھائی یہ چھوڑ لائٹ ہو جائے گی، آپ اگر پڑھیں، آپ اگر یہ کریں گے تو پھر میں ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ بیٹا لے جاؤ کیونکہ شبیر بھائی کو بیٹھے ہیں تو داد دیں گے تھوڑی سی، انتظام یہ بہت کرتے رہتے، داد بات نہیں دیتے شاید۔ بعد میں جب ہم چلے جاتے ہیں تب کہتے ہیں قبلہ بڑا پسند کیا آپ کو بھوپال والوں، فاسٹ زمانہ ہے، ہینڈ ٹو ہینڈ فورن ٹرانسفر ہوتا ہے آج کل، ہے نا؟ تو ہم ادھر سے شیئر ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ ادھر سے داد ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آج پیاسے بلوٹوتھ پرانا ہو گیا، شیئر ہی ڈال گیا۔ رن میں پیاسے بھیا، رن میں پیاسے علی اکبر نے شور اٹھا کہ پیغمبر نے قیامت کی، لفظوں کی رعایت کا نام ہی شاعری ہے بھائی۔ شور اٹھا کہ پیغمبر نے قیامت کی ہے، رن میں پیاسے ابن شبیر جو تلوار کو لہراتے تھے، سر ہواؤں میں لعینوں کے اڑے جاتے تھے۔ ابن شبیر جو تلوار کو لہراتے تھے، سر ہواؤں میں لعینوں کے اڑے جاتے تھے، وقت کے سورما بھی دشت میں تھراتے تھے۔ بھائی سننا بہت محنت سے کہا ہے، یہ بند بہت محنت سے کہا، شبیر بھائی سنیے گا۔ وقت کے سورما بھی دشت میں تھراتے تھے، دیکھ کر نیزوں کو اکبر یہی فرماتے تھے۔ ہائے 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 کیا فرماتے تھے جناب علی اکبر علیہ السلام نیزوں کو دیکھ کر؟ ابن شبیر جو تلوار کو لہراتے تھے، سر ہواؤں میں لعینوں کے اڑے جاتے تھے، وقت کے سورما بھی دشت میں تھراتے تھے، دیکھ کر نیزوں کو اکبر یہی فرماتے تھے، نسل فرعون ہو حامان ہو شداد ہو تم، نسل فرعون ہو حامان ہو شداد ہو تم، جانے حمزہ ہوں میں اور ہندہ کی اولاد۔ جانے حمزہ ہوں میں اور ہندہ کی اولاد ہو تم، دیکھ کر نیزوں کو اکبر یہی فرماتے تھے، نسل فرعون ہو حامان ہو شداد ہو تم، نسل فرعون ہو حامان ہو شداد ہو تم، جانے حمزہ ہوں میں اور ہندہ کی اولاد ہو تم۔ ایک میں یہ ایکنالجبل بات ہے جو اپنے بچوں کے لیے شیئر کر رہا ہوں تاکہ میرے بچوں کو پتا ہونا چاہیے۔ جناب مختار ثقفی خاندان بنی ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، قبیلہ بنی ثقیف سے تعلق رکھتے تھے، اور جناب علی اکبر کی والدہ جناب ام لیلہ یہ بھی خاندان بنی ثقیف سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس اعتبار سے جناب علی اکبر رشتہ دار ہوئے جناب مختار کے۔ اب میں بند آپ کی سماعت کے حوالے سے کرتا ہوں۔ جناب علی اکبر علیہ السلام فرماتے، خانے باطل کے نمک خارو کہاں بھاگتے ہو، خانے باطل کے نمک خارو کہاں بھاگتے ہو، دین اسلام کے غداروں کہاں بھاگتے ہو، دین اسلام کے غداروں کہاں بھاگتے ہو، فکر و ذہن کے دیواروں کہاں بھاگتے ہو، سن لو پیدائش مکاروں۔ زندہ باد پائندہ باد یا بس دو تین بند اور رہ گئے، اس کے بعد آپ کی خدمت تمام۔ خانے باطل کے نمک خارو، خانے باطل کے نمک خارو، دین اسلام کے غداروں، فکر اور ذہن کے بیماروں،
हमारे अकबर। सुन लो भाई, आई आवाज के अल्लाह के प्यारे अकबर, मेरा ये दीन है अब तेरे सहारे अकबर, हश्र तक गूंजेंगे तकबीरों के नारे अकबर, सब्र का वक्त है, बस बस है हमारे अकबर। अकबर का मतलब होता बड़ा, है ना? असगर का मतलब होता छोटा। बस अब मैं सुन लीजिए आप। आई आवाज के अल्लाह के प्यारे, ये इस सिलसिले का आखिरी बंद है और 2 बंद मरबूत हैं और गुफ्तगू मुलतवी। ये आखिरी बंद है सिलसिले। आई आवाज के अल्लाह के प्यारे अकबर, मेरा ये दीन है अब तेरे सहारे अकबर, हश्र तक गूंजेंगे तकबीरों के नारे अकबर, सब्र का वक्त है, बस बस आए हमारे अकबर, बस बस आए हमारे अकबर। ये तेरे नन्हे बराबर से नहीं ले सकते, ये शाम वाले है ना, ये तेरे नन्हे बराबर से नहीं ले सकते, तू तो अकबर है, ये असगर से नहीं। मेरा ये दीन है अब तेरे सहारे हश्र तक गूंजेंगे तकबीरों के नारे अकबर, सब्र का वक्त है, बस बस है हमारे अकबर। ये तेरे नन्हे बरादर से नहीं लड़ सकते, तो अकबर है। शेर का खौफ था वो, रन में हुआ सन्नाटा, अल अमा कहते हुए भाग रहे थे आदा, देखते देखते खाली हुआ दरिया सारा, देखते देखते खाली हुआ साहिल सारा, जाके अकबर ने ये अब्बास के लाशे पर कहा। बस ये 2 बंद हैं और अगर ये 2 बंद यहाँ से सुन लिए ना तो शरर नकवी को कभी भूलेंगे नहीं। बहुत लोग सुनाएंगे आपको जनाब अली अकबर का राजा मुसद्दस, मगर अगर आपने ये 2 बंद सुन लिए ना तो शरर नकवी को भूलेंगे नहीं आप। फिर पढ़ता बहुत आराम से पढ़ूंगा, कोई जोरे शायरी नहीं। शेर का खौफ था वो, रंग में हुआ सन्नाटा, अलामा कहते हुए भाग रहे थे आदा, देखते देखते खाली हुआ साहिल सारा, जाके अकबर ने ये अब्बास के लाशे पर कहा, ऐ चचा अपने भतीजे की बलाएं लीजिए, ऐ चचा अपने भतीजे की बलाएं लीजिए, हमको लिपटा के कलेजे से दुआएं लीजिए। ऐ चचा देखिए, आपके घर में अगर कोई बच्चा किसी इम्तिहान में जाए तो पास होके आए, एकदम अपने बुजुर्गों के पास जाता है तो मुझे अब तो दिल से लगाइए, अब तो गले से लगाइए कि मैंने फला इम्तिहान पास कर लिया, जनाब अली अकबर ने क़यामत की तलवार चलाई। उसके बाद लाशे मौला अब्बास पे जाके फरमाया कि ऐ चचा अपने भतीजे की बलाएं लीजिए, हमको लिपटा के कलेजे से दुआएं लीजिए, बोले अब्बास के जीते रहो बेटा अकबर। बस आखिरी बंद है, आखिरी। जनाब अब्बास कितना प्यार करते थे जनाब अली अकबर से, बस ये बात ज़हन में रखिए, इंशाअल्लाह याद रखिए। बोले अब्बास के जीते रहो बेटा अकबर, तुमने क्या शान की तलवार चढ़ाई दिलबर, दश्त में हो गया हैरान सितम का लश्कर। बोले अब्बास कि जीते रहो बेटा अकबर, तुमने क्या शान की तलवार चलाई दिलबर, दश्त में हो गया हैरान, कहाँ भागे कहाँ जाए, दश्त में हो गया हैरान सितम का लश्कर, मुझको ये बात सताती है मगर रह रहकर, या अली मुझको ये बात सताती है मगर रह रहकर, काश अब्बास को हमले की इजाजत होती, काश अब्बास को हमले की इजाजत होती, तुमको मैदान में आने की न सहमत
اکبر نے گلے کاٹے کیے چاک جگر، خون ہی خون نظر آتا ہے منظر دشت سے بھاگتا تھا شام کا بزدل لشکر، اے شرر نقوی یہی جملہ تھا سب کے لب پر۔ جو لشکر بھاگ رہا تھا نا، اس لشکر کے بھاگتے ہوئے لشکر کے لب پر کون سا جملہ تھا؟ تیغ اکبر نے آخری بت پر رات کی رحمت تمام، تیغ اکبر نے گلے کاٹے کیے چاک جگر، خون ہی خون نظر آتا ہے منظر دشت سے بھاگتا تھا شام کا بزدل لشکر، اے شرر نقوی یہی جملہ تھا سب کے لب پر، اے شرر نقوی یہی جملہ تھا سب کے لب پر۔ ہمت و عزم و شجاعت کے ولی لڑتے ہیں، ہمت و عزم و شجاعت کے ولی لڑتے ہیں، آج اکبر نہیں لڑتے ہیں، علی لڑتے ہیں۔ ہمت و عزم و شجاعت کے ولی لڑتے ہیں، آج اکبر نہیں لڑتے ہیں، علی لڑتے ہیں۔ میں ہوں شبیر کا دل، اس میں گرامی اکبر۔